سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 51 اور 52۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ ممن هو فی شقاق بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم انعام کرتے ہیں علی الانسانی انسان پر، اعرض تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ونأیٰ بجانبہ اور پہلو بچا کر اور طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے پہنچتی ہے تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بلا یہ تو بتلاؤ، ان کان من عند اللہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو، ثم کفرتم بہ پھر تم نے اس کا انکار کیا ہو، من اضل تو کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، ہوا فی شقاق بعید جو اللہ کی یا قرآن کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ اب اللہ تعالی عز و جل انسان کی ناشکری کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اس آیہ کریمہ کا مخاطب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف، یہ تین بڑے کافر اس آیت کے مخاطب تھے، لیکن حضور کے توسل سے قیامت تک کے انسان اس آیت کے مخاطب ہیں، اور آج اکثریت انسانیت کی بالکل اس آیا کی تصویر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا اور پہلو تہی کر کے اور طرف چلا جاتا ہے۔ ناشکرہ اتنا بڑا، ہم انعام کرتے ہیں تو یہ ہمیں بلا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یہ کتنی لمبی نمازیں اور کتنی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ وَذُو دُعَاءٍ پس یہ ہو جاتا ہے دعا والا، عریض لمبی چوڑی دعائیں، پھر لمبی چوڑی دعائیں اور لمبے چوڑے سجدے اس کے ہوتے ہیں۔ خوشحالی میں ہمیں بلا دیتا ہے اور بدحالی میں یہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اس کے برے دنوں میں اللہ اس کی بات کو سنے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں زیادہ اللہ کو سنایا کرے۔ جو خوشحالی کے دنوں میں زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اگر اس کے حال بدل جائیں تو اللہ پھر اس کی جلدی سن لیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، صحت ہے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، دولت ہے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، خوشحالی ہے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، کام کاج چل رہا ہے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، تندرستی ہے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، بیماری ہوتی ہے پھر صدقے بھی شروع ہو جاتے ہیں، بیماری آتی ہے پھر نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بیماری آتی ہے تو پھر مدارس سے بچے بلا کر قرآن خوانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بیماری آتی ہے
تو پھر جو ہے نا وہ گھروں میں ذکر و اذکار بھی شروع ہو جاتا ہے، بیماری آتی ہے تو پھر ہم اللہ کو گڑ گڑا کر عاجزی کر کے فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ خوشحالی دیتا ہے پھر ساری باتیں بلا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی ناشکری کو بیان کیا جائے کہ یہ دیکھو یہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں خوشحالی میرا اپنا ذاتی فن ہے، اس کا فن نہیں ہے، یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اس پر کرم کیا تو اس کو خوشحالی دے دی۔ اس نے سمجھ لیا پتہ نہیں میرا ہنر ہے یا میری مشینوں کا ہنر ہے یا میری دکان کا ہنر ہے یا میری فیکٹری کا ہنر ہے۔ نہیں، یہ ہنر کی بات نہیں ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، ہنر والے رہ جاتے ہیں اور بے ہنرے نواز دیے جاتے ہیں۔ بات ہنر کی نہیں ہوتی ہے۔ علماء نہیں تھے، پیران عظام نہیں تھے، شیوخ نہیں تھے، لیکن گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ لوہار کا بیٹا علم الدین بھیج دیا، جسے ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا تھا، جس نے کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کیا تھا، جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ترخان کے بیٹے کو اللہ نے یہ توفیق دے دی۔ گستاخیاں تو ہو رہی تھی نا، اور اخبارات میں بیانات تو چھپ رہے تھے نا، لیکن کسی کو توفیق نہیں ملی، اور توفیق کس کو دے دی؟ پولیس کے کانسٹیبل غازی ممتاز قادری کو۔ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، وہ جس کو مرضی عطا کر دے۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ میرے ہنر کا کمال۔ تو اللہ انسان کی ناشکری کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم انعام کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے، اور پہلو تئی کر کے ہماری اطاعت سے اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتا ہے، کہتا ہے مجھے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے، میں نے ایک شخص کو کہا، میں نے کہا وہ پچھلے سال سردیوں کی بات تھی، میں نے کہا یار نماز پڑھایا کرو، کہتا جی وہ سارا کچھ اتارنا پڑتا ہے وضو کے لیے، وہ جرابیں اتارنی پڑتی ہیں، گرم کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، کون اتنا لمبا چوڑا کام کرے؟ ٹھیک ہے، اور اگر رب ایسی بیماری لگا دے کہ کوئی کپڑا جسم پر لگے ہی نہ، پھر کیا ہوگا؟ کوئی بعید ہے اس کی ذات سے؟ ایسے دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو سوائے ایک شرمگاہ کو چھپانے کے علاوہ جسم پر کوئی کپڑا پہن ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے ایسے مریض دیکھے۔ تو اللہ انسان کی ناشکری کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہماری اطاعت سے بالا سمجھتا ہے، اور انبیاء کی اطاعت کا منکر ہو جاتا ہے، اور نبیوں کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ پھر جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ڈوری کو کھینچتے ہیں، پھر اس کی دعائیں سننے والی ہوتی ہیں، پھر اس کی دعاؤں کا انداز دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر اس کے سجدے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر اس کا گر گڑانا وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر اس کی فریاد کرنے کا طریقہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو خوشحالی کے دنوں میں اگر اللہ کو زیادہ یاد کرو گے تو اللہ برے دنوں میں تمہیں زیادہ یاد کرے گا، وہ تمہاری بات کو بڑا جلدی سن لے گا۔ قل، کہہ دیجئے نا، ارأیتم، بلا اگر ایک بات تو بتلاؤ، ان کا من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کیا۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، کیا کہ کافروں جب بھی قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے تم اعراض کر کے منہ پھیر کر چلے جاتے ہو، اس میں غور و فکر نہیں کرتے تم۔ یہ کتاب صرف قاریوں کے منہ سے سننے والی نہیں ہے، یہ کتاب غور و فکر کرنے والی ہے۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تم اعراض کر کے چلے جاتے ہو، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ بداہت عقل یہ تو نہیں کہتی قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتا، بداہت عقل یہ تو نہیں کہتی اللہ ایک نہیں ہو سکتا، بداہت عقل یہ تو نہیں کہتی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ مکہ والوں اگر بتاتے عقل یہ کہتی ہوتی تو تورات، انجیل اور زبور کہاں سے آئی؟ تم بھی مانتے ہو نا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے۔ تم مانتے ہو نا کہ آدم سچے ہیں، تم مانتے ہو نا موسیٰ سچے ہیں، تم مانتے ہو عیسیٰ سچے ہیں۔ تو اگر اتنے اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اگر وہ پہلی 3 کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہو سکتی ہیں تو یہ کتاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ بتاتے عقل یہ نہیں کرتی یہ دعویٰ۔ اچھا پھر تمہیں ایک اور چیلنج کرتے ہیں، آؤ دلائل کو چھوڑو، ہم دلائل کی بات ہی نہیں کرتے کہ دلائل سے کیا ہے، تم خود غور و فکر کرو، غور و فکر کے بعد اگر ثابت ہو جائے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں پکڑیں گے، چھوڑ دو اسے۔ لیکن اگر غور و فکر کے بعد پتہ چلے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد تم انکار کرو، پھر بتاؤ تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ پھر بتاؤ تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں، ممن اضل فی شقاق بعید۔ شقاق کا مطلب بھی جو ہے نا گمراہی ہوتا ہے، اور بعید کا لفظ لگا کر اللہ تعالیٰ نے مبالغہ اس میں ثابت کر دیا، کیا بہت بڑا، بہت دور نکل جانے والا، مبالغے کا معنی بعید کے ذریعے ثابت کر دیا۔ پھر بتاؤ تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اچھا ایک اور زاویے سے تم سوچ لو، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اور میدان معاشر میں ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کے منکر تھے، پھر بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا؟ پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر نا ایک مسلک کے اہل سنت و جماعت کے عالم دین تھے اور ایک تھے وہابی مسلک کے، تو وہ ہمارے مسلک کے جو صاحب تھے وہ 20 تراویح کے قائل تھے اور دوسری طرف سے 8 تراویح پر دلائل دیے جا رہے تھے۔ اچھا ہمارے صاحب جو تھے انہیں بہت دلائل سے ثابت کیا کہ تراویح 20 ہیں، تو آخر میں انہوں نے کہا ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، وہ جو وہابی مسلک تھے انہوں نے کہا ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اگر میدان معاشر میں ثابت ہو گیا کہ تراویح 20 ہیں، ہم سچے، تمہاری 8 ہیں، تم باقی 12 کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے پاس تو 8 ہیں نا، تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اچھا اگر میدان معاشر میں ثابت ہو گیا کہ نہیں تراویح 8 ہیں تو ہماری 8 قبول ہو گئی، باقی ہمارے 12 نفل اور مفت میں ہمیں ثواب ملے گا، تم کمی کہاں سے پوری کرو گے؟ تو وہ صاحب لاجواب ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اگر ثابت ہو گیا میدان معاشر میں کہ اللہ کا قرآن یہ کتاب اللہ کی ہے اور تم نے انکار کیا دنیا میں، تو پھر جب ثابت ہو جائے گا تو پھر معاشر میں تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ پھر بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تم نے تو اللہ کے کلام کا انکار کیا ہے۔ تو اس لیے بدات عقل بھی یہی دلائل دے رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر دلائل سے ہٹ کر بھی بات کریں تو ہم کہتے ہیں تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ خود غور و فکر کرو، اپنی لغتیں لے آؤ، اپنی ڈکشنریاں لے آؤ، اپنے صاحبان زبان لے آؤ۔ اور آپ مکہ والے کوئی ان پڑھ تو نہیں تھے نا، مکہ والے تو کتنے پڑھے لکھے تھے؟ 7 معلقہ، دنیا کے وہ 8 معلقے، وہ 8 اشعار کہ وہ قصیدے کہ جن جیسی پوری دنیا میں عربی نہیں تھی، وہ اتنے مکہ والوں نے کہے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے۔ معلقہ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، اور سبا کہتے ہیں 7 کو۔ 7 معلقہ یہ عرب کے شاعر تھے جنہوں نے یہ کلام لکھا تھا، اور وہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ پوری دنیا عرب
اکٹھی ہوئی اور ان جیسا کلام نہیں کہہ سکی کہ یہ اپنی فصاحت و بلاغت میں اتنا بڑا کلام ہے، تو ان کو انہوں نے انعام کے طور پر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ تو تم تو اتنے بڑے فصیح اور بلیغ ہو، اپنی کلام کو لے آؤ، اپنی ڈکشنریاں لے آؤ، اپنی بولی لے آؤ، اپنے بڑے لوگ لے آؤ، اپنے شعراء کو گٹھے کر لو، اپنا کلام بھی رکھو، اور اللہ کی ایک آیت رکھ کر ملاؤ فصاحت بلاغت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کتاب کا؟ کر کے دیکھ لو۔ اور ہم نے تمہیں چیلنج جو ہے نا سورت کا نہیں دیا، رکوع کا نہیں دیا، ہم تو تمہیں کہتے ہیں چیلنج ہے ایک آیت کا، اور انا اعطیناک الکوثر یہ ایک آیت ہے، ہم کہتے ہیں اس جیسی اتنی ایک آیت بنا لو۔ کیوں؟ بظاہر تم الفاظ اکٹھے کر لو گے، معنی کون اکٹھے کرے گا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ لفظ کوثر کے مفسرین کرام نے 300 معنی لکھے ہیں، صرف لفظ کوثر کے 300 معنی ہیں لفظ کوثر کے۔ تم ایسا لفظ لے آؤ جس کے 300 معنی ہوں، ہم مان جائیں گے، لیکن نہیں لا سکو گے۔ تو غور و فکر کرو، غور و فکر کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے اللہ کی کتاب نہیں ہے تو نہ مانو، ہم تمہیں کوئی پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے، لیکن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کا انکار کتنا بڑا جرم ہے کہ تم سے بڑا پھر گمراہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ